وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں من یقولو جو کہتے ہیں یہ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جب انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے اور گردن کے اندر رسی باندھ کر اور مکے کی پتھریلی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، جسم ادھڑ رہا ہے، اور جیسے کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا ٹارچر کے بعد، تو وہ ظاہر بات ہے کہ جب ایذا دی جاتی ہے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں جو کہ انسانوں کی طرف سے جو آزمائشیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے عذاب کی طرح اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں، جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بھاگنا چاہیے۔ یعنی اس وقت وہ پھر ان کا ایمان جواب دینے لگتا ہے، ان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے، ان کی کمر ہمت جو ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ اب یہ کیفیت مطلوب کیا ہے؟ کھڑے رہو، ہر چے بعد بات جو ہو کوئی پرواہ نہیں، جسم کے لاکھ ٹکڑے کر دیے جائے کوئی پرواہ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے، آروں سے چیر دیا جائے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے لوہے کے کندھوں سے ہمارے ہڈیوں کے اوپر سے اس گوشت کو کھرچ دیا جائے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ذرا سی بھی ہمت میں کمی ہے، ذرا سی بھی عزیمت میں کمی ہے، استقلال اور ثبات کے اندر کمی ہے، ذرا سے صبر میں کمی ہے، تو کیا ہوگا؟ آدمی جب ڈلمرا جائے گا، کانپ جائے گا۔ اگرچہ ہمارے ہاں ریکارڈ پر کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس تعذیب کی وجہ سے مرتد ہوا ہو اور دین چھوڑ کر واپس شرک میں چلا گیا ہو، کوئی ایک مثال بھی نہیں۔ ایک مثال جو ملتی ہے، ام حبیبہ کے شوہر جو تھے مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، ہجرت حبشہ کر کے جب حبشہ میں پہنچے ہیں تو شراب کی انہیں بہت زیادہ لت تھی، اور ظاہر بات ہے کہ شراب کی حرمت کا بھی حکم آیا ہی نہیں تھا، حرام تھی ہی نہیں، لیکن وہاں شراب حاصل کرنے کے لیے انہیں ایسے لوگوں کی محفل اور مجلس کا رکن بننا پڑا، شریک ہونا پڑا کہ جو عیسائی تھے، اور اس کی وجہ سے شرابی ہونے کی وجہ سے وہ عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اسی لیے ام حبیبہ کا نکاح ختم ہو گیا ان سے، اسی لیے حضور نے پیغام بھیجا ہے مدینہ منورہ سے ام حبیبہ کے لیے، چونکہ ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں، قریش کے ایک بڑے سردار کی بیٹی ہیں، تو حضور نے وہاں سے پیغام دیا ہے اپنے لیے شادی کا، اور یہ کہ وہ نکاح پڑھایا ہے خود جو بادشاہ تھے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ہم صحابی تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ حضور سے ملاقات ثابت نہیں، لیکن یہ کہ تابعین میں تو ہے، صحابہ کی زیارت تو انہوں نے ہوئی ہے، انہوں نے اپنے پاس سے جو ہے مہر دیا اور حضور کے ساتھ نکاح کا پڑھا، پھر وہ مدینے میں آ گئی۔ تو یہ ایک آدھ مثال ایسی تو ملتی ہے، لیکن یہ کہ پرسیکیوشن سے یا ٹارچر سے گھبرا کر واپس ہو جانے کی کوئی عملاً مثال نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید اس کو اس طور سے بیان کر رہا ہے کہ اگر اندر کچھ عزیمت میں کمی ہو رہی ہو، اگر دل جو ہے ذرا سا ڈگمگانے لگے، تو فوراً یہ آیات سامنے آ جائیں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر میں نے یہاں اس وقت ہمت جو ہے اس کا چھوڑ دی، اور میں اگر کسی طرح بھی اگر اس تشدد کی وجہ سے میں نے پیچھے قدم اٹھایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جب اللہ کے راستے میں انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ تو وہ اللہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے، آپ کو کوئی بڑی فتح حاصل ہو جائے، بہت سا مال غنیمت جو ہے ہاتھ میں آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے۔ دیکھیے یہ ہے وہ بیماری جو پھر مدینے میں جا کر پوری طریقے سے کھل کر سامنے آئی ہے۔ مکی قرآن میں اس کا ذکر جو ہے یا تو یہاں ہے یا سورہ حج میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجھدھار میں نہیں کودنا چاہتے. دریا کے مجھدھار میں کودیں گے ڈوبنے کا اندیشہ ہے. ذرا کنارے کنارے جہاں پانی جو ہے وہ کم گہرا ہوتا ہے چل رہے ہیں. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیریت ہے، کوئی فائدے پہنچ رہے ہیں، کوئی مال غنیمت میں حصہ آ رہا ہے تو بڑے خوش ہیں. لیکن اگر ان پر کوئی فتنہ آ جائے تو وہ اس کے بعد بالکل اوندے منہ گر جاتے ہیں. ان اصابہ خیر اطمأن بہ وان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ، اگر فتنہ آزمائش آ گئی بڑی کوئی، اوندے منہ گر پڑتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کا.